ولی اللہ والی بات کی ہمارے بڑے نیازی صاحب نے, تو نیازی صاحب کی فیملی کے اندر وہ زائچہ اور تعویذ جب سے آیا ہے تو وہیں سے شروع ہوئی ہے. کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے اس میں, تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. جی سر ٹھیک ہے, وہ 25,000 قدم الٹے چلنا, وہ ماتھے ٹیکنا درباروں میں بھی. آپ نے عمران خان صاحب کے کمرے میں ایز پرائم منسٹر مولویوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے, وہ بڑی بڑی فالوئنگ کی. نیازی صاحب اگر یہیں سٹارٹ کیا جائے, وہ کہہ رہے ہیں آپ تو کزن بھی ہیں عمران صاحب کے, یہ رشتہ تو آپ چینج نہیں کر سکتے جتنی مخالفت ہو یا نہ ہو, جتنے آپ ان کے نظریات سے اینٹی کھڑے ہوئے ہیں آج سے نہیں کئی سالوں سے. کیا عمران خان اکیلے پن سے گھبراتے ہیں اس حد تک کہ حکومت کو کمزوری پا چل گئی ان کی کہ اکیلے پن سے وہ گھبراتے ہیں, تو اب ان کو تیش دلانے کے لیے اور جیل میں مزید سفوکیٹ کرنے کے لیے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی جائے؟ آپ تو بھائی قریب سے جانتے ہوں گے. کیونکہ فیصل وابڈا کی جو پریڈکشنز ہیں آپ کو پتہ نا آج کل ان کا پریڈکشن نہیں اکیلے پن والی تو آپ کو ہی پتا ہوگی. نہیں میں پہلے تو ایک اور کمنٹ کرنا چاہتا ہوں, میں اس پہ آ جائیں پہلے پھر اس کے باری باری آؤں گا اس پہ پروڈکشن. چلو آپ کی مرضی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا اپنی ٹرمز میں آپ ہمیشہ نہیں آپ اپنی مرضی سے, اپنی مرضی سے بھٹی صاحب تعاون کریں گے آپ اپنی مرضی سے. آپ تو نیازیوں کا یہی تو مسئلہ ہے, اپنی مرضی کرتے ہیں پھر اینڈ اپ ہوتے ہیں جیل میں. مجھے ایک لطیفہ, انہیں کہا جی کہ ان کی پروڈکشن ساری صحیح ہوتی ہے, تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا. ایک جولائی کی بیٹی تھی, تو وہ رات کو کہتی ہے کہ صبح جب آپ اٹھیں گے تو گھر کا ایک بندہ جو ہے کم ہوگا. انہیں طے کیا ہوتا ہے رات میں کسی کا بھاگنا ہے, تو بار بار کہے کہ صبح جب آپ اٹھیں گے تو ایک بندہ کم ہوئے گا. صبح جب اٹھے تو واقعی اس کا بستر خالی تھا. لوگوں نے کہا بڑی اللہ والی سی. تو اس کے والد نے کہا کہ اور کچھ تھا یا نہیں تھا, تھی ولی اللہ. تو یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فیصل ہے ولی اللہ. تو میں کہتا ہوں ان کو بھی ایک آستانہ کھول لینا چاہیے اور ان کے ساتھ جا کے عقیدت میں ہمیں دو زانوں بیٹھنا چاہیے. لیکن جی آن سیریس یہ تو خیر ایک فیصل چھوٹا بھائی ہے, بلکہ برخوردار ہے ہمارا. تو اس وقت صورتحال کیا ہے جی؟ عمران خان صاحب, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے یا آپ کو کیونکہ اکیلے پن سے گھبراتے ہیں بچپن سے وہ ہے, تو اگر 2.5 سال کے بجائے اگر 2.5 سال میں وہ نہیں گھبرائے, فرض کیا, میں مثال دے رہا ہوں, کیونکہ اس طرح کا تجربہ عمران خان کی زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں تھا. فیصل جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی شیش محل میں رہے ہیں, ان کو اپنے نام کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی. میں بھی بیٹھا ہوں تو عمران خان, آپ کے گھر بھی جب عمران خان صاحب آتے تھے اور آپ جب ان کی خاطر مدارت کرتے تھے ان کے اچھے مستقبل کو دیکھتے ہوئے, آپ نے بھی جب پینگیں بڑھائی تھیں تو اپنے آپ کو ہی دیکھتے تھے, ہر بندہ انہی کا ذکر کر رہا ہے. اچھا تو وہ سب یاد ہے, سب ذرا وہ دیسی مرغے اور خان بابا کے جو آپ کی تو دیسی مرغے ہم نے کھائے عمران صاحب کے ساتھ, وہ تذکرہ تو کریں, شروع تو آپ نے کیا تھا. اینی وے اب کرائسس یہی کہ عمران خان, میرا خیال ہے جی کہ میرے جو اپنی نپی تلی رائے عمران خان کے بارے میں, میرا خیال ہے کہ ان کو پاکستان کی تاریخ کا اتنا پتہ ہے کہ جب وہ لڑ کے ہٹے ہیں تو لڑائی کو انہوں نے جس نیچ پہ لے گئے وہ نہیں لے کے جانا چاہیے تھا, لیکن لے گئے. اس کے بعد ان کو یہ کماحق کو اس کا اندازہ ہو گیا کہ وہ اب نہیں آئیں گے. اس سے پہلے آج تک واپس نہیں آیا, نہ بھٹو صاحب آئے, رزلٹ کوئی بھی نکلے, نہ فوری طور پہ تو کوئی بھی نہیں آیا جی. اور جب آئے تو کیا ہے, زرداری صاحب جب آئے بے نظیر کو لے کے آئے تو میمو گیٹ شروع ہو گیا. بے نظیر آئی تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں عمران کو پتا دوبارہ اس نے نہیں آنا. اب میرا خیال ہے کہ جو آن اے سیریس نوٹ وہ کر کیا رہے, پہلی بات ہے پہلے دن سے ان کو غصہ دلا رہے اسٹیبلشمنٹ کو, صحیح دلا رہے غلط دلا رہے اس کو ایک طرف رکھیں, لیکن غصے کے لیے میرا جو وہ ٹیکنیک یوز کرتا ہے اس پہ غصہ آتا ہے, بلکہ طریقے صاحب کے اپنے لوگوں کو لوگ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. جو عمران ٹیکنیک یوز کرتے ہیں غصہ دلانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اس پہ غصہ آتا ہے. اچھا, اور دوسرا عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں اور وہ بھی کامیابی سے کر رہے ہیں, انہیں ٹی وی ٹائم آکوپائی کر رکھا ہے. ان کو یہ آبسیشن ہے. فیصل نے بھی تجربہ کیا ہوگا, میرا تو پوری زندگی کا حاصل کلام ہے, ہماری دونوں کی ایک ہی عمر ہے اور آخر 62 سال تک ہمارے درمیان میں سے ہوا نہیں گزرتی تھی, بلکہ 60 سال تک, اور پچھلے 12-13 سال کو آپ نکال دیں. تو مجھے اس کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو میڈیا جو ہے انہوں نے آکوپائی کر رکھا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ کا اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا, ان کے پیسے پورے ہو گئے ہیں. میں جو اس کو جب ان کو بتائے گا نا کہ آپ ٹی وی ڈسکشن میں جا رہے تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بتائے گا نہیں, ان کو اب تو ان چیزوں کا تو ان کے پاس بیرومیٹر, یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کو گیج نہیں کر رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہوگا اس کے اوپر, تو پھر تو بالکل فارغ ہے نا. کئی چیزوں میں فارغ ہے, میں بھی مانتا ہوں, لیکن اصل کرائسس میں بتا دوں تاکہ آپ آگے چلیں, بھٹی صاحب کو بھی ہم سنیں. اس وقت پاکستان کا کرائسس عمران خان ہے ہی نہیں. کیا ہے پاکستان کا کرائسس ہے سیاسی عدم استحکام. یہ 70 سال کا ہمارا روگ ہے, اور یہ استحکام, سیاسی عدم استحکام اس وقت تک نہیں ملتا جب تک آپ کے ہاں
ایک سیاسی جو نظام ہے وہ مستحکم آپ انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے. اب مجبوری ہے آپ کی. اب آپ کو اس نظام چلانے کے لیے آپ کو RTS لانا ہے, آپ کو فارم 47 لانا ہے, یا فارم 47 RTS کو جمع کر کے ڈبل کر کے پلس چلانا ہے جو اگلے نظام ہوگا, یا پھر الیکشن نہیں کرانے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کہیں پہنچ نہیں رہے. اور آپ کے پروگرام میں 20 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جتنے آپ کے بحران ہیں, معاشی ہیں, معاشرتی ہیں, اس کا عمران خان سے تعلق نہیں ہے کوئی بھی. اس کا آپ کی اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے تعلق ہے, اور اس کی کوکھ سے جنم لیا ہوا ہے. اتنے اچھے حالات کسی پولیٹیکلی اسٹیبل ملک کو ملتے جو آپ کو ملے ہوئے ہیں کہ آپ کا پوری دنیا میں ڈنکا بج چکا ہے, توتی بول رہا ہے آپ کا, بڑے بڑے ملک جو ہے آپ کے سامنے دوزان, کتنے تینوں بڑی طاقتیں جو ہیں ان کے سر کا تاج بن چکے ہیں. علاقے کے اندر آپ اس طرح دندناتے پھرتے ہیں کہ جیسے سعودی عرب اور ترکی آپ کے پیچھے کھڑے جو بہت بڑی طاقتیں تھیں, ایران, 3 بڑے ممالک. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا جب تک کوئی عقل کے ساتھ حل نہیں نکالا جاتا, عمران خان سے بالا تر ہو کے اگر ملک کو نہیں سنبھالا جاتا تو آپ کسی بھی بڑے حادثے سے آپ ٹکر ہو سکتے ہیں. رسپانس میں بھٹی صاحب 1 منٹ دیجیے گا, میں ذرا ایک چیز پوچھ کے آؤں گا آپ کے پاس. فیصل بھائی, کیا آپ ایگری کرتے ہیں, میں تو ایگری نہیں کر رہا, لیکن کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ عمران خان کو ایک اسٹریٹجی آتی ہے کہ وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں, جو سنائی دے رہی ہے, باہر آ رہی ہے یا اندر ریکارڈ ہو رہی ہے, وہ اتنی پرووکیٹو ہے کہ اس سے انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے, اور دوسرا انہوں نے ٹی وی ٹائم آکوپائی کیا ہوا ہے. یہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں کامران شاہ صاحب, نیازی صاحب ہمارے بڑے بھی ہیں, اور ان کی ایک بات میں بڑا دم ہے کہ عمران خان صاحب کا ہم اگر اپنا مناظرہ کریں ان کے ساتھ تو ان کا سٹیچر, ان کا سیلیبریٹی سٹیٹس, ان کا ہیروئزم, مطلب وہ یہاں پہ تھے, ہمارا اتنا سطح, لیکن اس میں بھی وہ کیمرہ جو ہے برداشت نہیں کرتے تھے کوئی لے لے. تو میں جب 15 سال تھا تو میں ان کو صرف ریسیو کرتا تھا اور خداحافظ کہتا تھا. اس کے بیچ میں کہیں نہ میٹنگ میں آتا تھا نہ کہیں بیٹھتا تھا کیمرے کے آگے, کیونکہ خان صاحب اپنا کیمرہ, مطلب ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا, مطلب قریب بھی نہیں تھا, 19-20 بھی نہیں تھا. ہم 1 پہ تھے, وہ 20 پہ تھے, اس طرح لے لیں, ہم 1 پہ تھے, 100 پہ تھے. اس میں بھی کیمرے کے معاملے میں جو تھے آئی می اینڈ مائی سیلف کے ساتھ تو آئی می اینڈ مائی سیلف تو ہے نا سر, اس میں تو کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے نا. جب آپ ملک سے بڑے بن جاتے ہیں تبھی آپ کی شروع ہوتی ہے. دوسرا جو ولی اللہ والی بات کی ہمارے بڑے نیازی صاحب نے, تو نیازی صاحب کی فیملی کے اندر وہ زائچہ اور تعویذ جب سے آیا ہے تو وہیں سے شروع ہوئی ہے. کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. جی سر, ٹھیک ہے, وہ 25,000 قدم الٹے چلنا, وہ ماتھے ٹیکنا درباروں میں بھی آپ کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے تو نیازی صاحب تب یہ ساتھ نہیں, تب یہ ساتھ تو ان کو کوئی نہ کچھ اذن مل چکا ہے, بزرگ اذن دے دیتے ہیں, تب یہ 3-4 سال کچھ تو اذن ملا ہوگا. مل گیا جی, مل گیا. اچھا سر, میری نیازی صاحب جب تک والدہ زندہ تھی نا, انہوں نے وہ بہت ڈرتی تھی, وہ کہتی تھی تعویذ واویز دور ہے نا, تم قریب مت جانا. تو میں نے اپنے عمران خان صاحب کے کمرے میں ایز پرائم منسٹر مولویوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے, وہ بڑی بڑی فالوئنگ کی, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج لے کے آتے تھے, اور میں ان کو کہتا تھا سر یہ مروا دیں گے یہ سر. مولوی پیغام لے کر آیا کرتے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مقبول جہاں تو میرے سامنے لیتے کہ جاتا رہا. اچھا, یہ پہلے پتہ چلا عمران خان کے بیڈ روم میں مولوی آتے تھے, ہے فیصل بھائی؟ نہیں سر, پرائم منسٹر روم میں تو میں نے خود دیکھا ہے, جن کی بہت فالوئنگ ہے, اس سب مل ملا کے سارا ڈرامہ ہو رہا تھا. ہم تو اس کو بچاتے رہے, سنبھالتے رہے, آخری وقت لڑتے ہیں. نیازی صاحب آپ کو بتائیں گے گاڑی کیا, پیسہ کیا, اثر رسوخ کیا, خون پسینہ کیا, ہم نے تو کچھ ایک ہی ہے. ایک فکر کہنے دیں, یہ دیکھیں نا, میں جو ہمارے DGISPR نے پریس کانفرنس کی ہے نا, میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی تھی. میں کبھی بھی کسی اتنے بڑے سینئر آفیسرز کو غصے میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا, اور سرکاری پوزیشن میں اس میں بڑا ان کے بے شمار طریقے ہوتے ہیں اظہار کے اور اپنی ایگزیکیوشن کے. تو یہ جو عمران خان نے جو غصہ دلایا ہے نا, عمران خان صاحب یہی دلانا چاہتے تھے. اور اس سے پہلے ایک فکر سے ایڈ کر دوں کہ جسے عمران خان صاحب نے ایک بڑا گھٹیا جملہ استعمال کیا آرمی چیف کے بارے میں, تو یقین جانو کہ PTI کے ذمہ داروں نے مجھے کہا کہ یہ غلط ہے. اس کے بعد اس پریس کانفرنس کے بعد اب وضاحت وہ دے رہے ہیں, چلی گئی ہے.